بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 28 سے پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں اس آیت کا ترجمہ پڑھا تھا اور اس کا مفہوم جو ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب بھی کوئی وہ فحاشی کا کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، یہ چیز اس کام پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اسی لیے ہم کرتے ہیں، یا پھر کہتے وہ واللہ امرنا بہا، ہمیں اس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وجہ کیا تھی، پس منظر اس کا کیا ہے کہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا ننگے ہو کر اپنے کپڑے اتار کر طواف کرتے تھے، بالکل سارے کپڑے اتار دیتے، ننگے ہو جاتے، پھر بیت اللہ کا طواف کرتے، اور وہ کہتے اگر ان سے پوچھا جاتا یہ کام کیوں کرتے ہو، پیچھے چونکہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے کہا لباس اتارا ہے، یہ زینت ہے تمہارے لیے، اس کو پہنو۔ اب وہ اللہ کا گھر، عظیم ترین عبادت بیت اللہ کا طواف اور کپڑے اتار کر ننگے ہو کر، تو وہ کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، وہی اسی طرح کرتے تھے۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے یہ کپڑے گناہ والے ہوتے ہیں، اسی لیے یہ کپڑے ہم اتار دیتے ہیں تاکہ ہم بالکل جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح ہم ہو جائیں، تو پھر ہم طواف کریں، مرد بھی ننگے ہو کر، عورتیں بھی ننگی ہو کر۔ عورتیں شرم گاہ پر اپنی کوئی تھوڑا بہت کپڑا رکھ لیتیں، ورنہ وہ بھی ننگی ہوتیں۔ اور یا پھر کہتے اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا یہ لباس اتارا ہے، یہ زینت ہے، اس کو پہنو۔ اور قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ اس فحاشی کا حکم نہیں دیتا، اللہ رب العالمین نے تو لباس اتارا ہے، وہ اس کو پہننے کا حکم دیا ہے، اس کے احکامات بتلائے ہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، وہ بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے، اللہ نے کہاں کہا ہے، جو تو تمہارے اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں اور بری چیزیں ہیں، ان سے بچو۔ قل، آپ کہہ دیں میرے نبی، امر ربی، میرے رب نے حکم دیا، بالقسط، انصاف کا، میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس انصاف میں یہ بھی ہے کہ تم جو ہے وہ لباس پہنو، اور حیا کا لباس پہنو، تقوی کا لباس پہنو۔ اور یہ تو جو تم شرک کر رہے ہو، یہ اپنی طرف سے اللہ پر کبھی جھوٹ باندھتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ کی شریعت ہے اس پر چلو۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے سیدھا کرو اپنے چہروں کو تم عند کل مسجد، ہر مسجد میں، یعنی جس مسجد میں بھی تم ہو اپنا منہ سیدھا بیت اللہ کی طرف کرو۔ وَادْعُوهُ، اور تم اس کو بلاؤ، پکارو اس کو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی خالص اسی رب کو پکارو، اسی سے دعائیں مانگو، اسی کے سامنے اپنی پریشانیاں، اپنی آرزویں اسی کے سامنے پیش کرو۔ درمیان میں کسی تیسرے کو لانے کی، ان بتوں کو جو لایا ہوا تھا انہوں نے، ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، خالص اسی کی عبادت کرو۔ کبھی تم ایک اللہ کو پکارتے ہو، کبھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم جو ہے بتوں سے مانگتے ہو، کبھی تم کہتے ہو یہ ہمارے جو ہے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ کے سامنے اللہ سے لے کر دیتے ہیں، ایسی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کو مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ کما بدأکم، جیسا کہ پیدا کیا اس نے تم کو، تعودون، تم سب نے اسی کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا ہے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ اس نے ہدایت دی، وفریقاً، اور ایک ایسا گروہ بھی ہے حق علیہم الضلالہ، کہ جن پر گمراہی حق ہو چکی ہے، کہ انہوں نے پہلی دفعہ کئی دفعہ ان پر جو ہے حق واضح ہوا، انہوں نے قبول نہیں کیا، اب ان پر ضلالت اور گمراہی کا ٹھپا لگ چکا ہے، جس طرح شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ انہوں نے قبول نہیں کیا، اور کئی دفعہ ان کے سامنے حق کھلا، ان کے دل میں آیا کہ یہی حق ہے، یہ سچ ہے، انہوں نے اس کو نہیں مانا اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر، تو اب ان کے لیے ضلالت و گمراہی حق ہو چکی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین، کہ بے شک انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو اپنا دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ویحسبون، اور وہ یہ سمجھتے انہم مہتدون، کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ جو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں غلطی پر ہوں، میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کی تو اصلاح ہو سکتی ہے، اور جو بندہ یہ سمجھے کہ میں جو ہوں وہ میں ٹھیک ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں، سب کچھ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، وہ اپنی اصلاح کی کوشش ہی نہ کرے، اپنے آپ کو غلط ہی نہ سمجھے، تو ایسے بندے کی کیسے ہدایت اور اس کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے۔ یا بنی آدم، اب دیکھو یہ تیسری مرتبہ آ گیا یہاں پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذو زینتکم، پکڑو تم اپنی زینت کو، زیب و زینت، خوبصورتی اختیار کرو، کب، عند کل مسجد، ہر مسجد کے لیے، جب مسجد میں آؤ نماز پڑھنے کے لیے تو خوبصورت بن کے آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ،
اور مسجد میں بھی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ صفائی اور ستھرائی، یہ عبادت میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آپ ایک ایسی مسجد میں جائیں جہاں بڑا اچھا ماحول ہو، وہاں خوشبو کا اہتمام ہو، قالینیں ان کی صاف ستھری ہوں، ماحول بڑا پیارا ہو، وہاں آپ اس قالین پر سجدہ کریں، آپ کو سکون ملے گا، اطمینان آئے گا اور لمبا سجدہ کرنے کا دل چاہے گا۔ اور اس کے مقابلے کسی ایسی مسجد میں جائیں جہاں کوئی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ ہو، جو قالینیں ہیں وہ مٹی گرد آلود ہوں اور کسی خوشبو کا اور اچھی چیز کا اہتمام ہی نہیں ہے، تو وہاں رکنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر حکم دیا ہے کہ خوبصورت بن کیا ہو، اپنا لباس بھی اچھا ہو، ایسے لباس میں، جس طرح آج کل گرمیوں کے دن ہے، پسینہ آیا ہوتا ہے اور پسینے کی ہوا ہے کپڑے میں، تو پھر نہا کر وہ کپڑے تبدیل کر کے، کیونکہ آج کل تو سہولتیں ہیں، ہر بندے کے پاس جو ہے کئی کپڑوں کے سوٹ ہیں، تو اس کو تبدیل کریں، اسی حالت میں نہ جائیں۔ ایک بندہ سارا دن مزدوری کرتا رہا، شام کو کپڑے جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہیں، یا کہیں بازار گیا تھا، باہر گیا تھا، اب وہ ہوا آ رہی ہے جسم سے پسینے کی، تو ایسی حالت میں نہ جائے وہ مسجد میں، کیونکہ دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی اس سے۔ ایک مجبوری ہے، کہیں بندہ مسافر ہے، کہیں گیا ہوا ہے، گھر قریب نہیں ہے، تو الگ بات ہے، پلید نہیں ہے کپڑے، پڑھ لے نماز ان میں، لیکن اگر ایسی سہولت موجود ہے تو پھر انسان کو جو ہے اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے نا۔ تو یہاں بڑی اچھی بات میرے دل میں آئی، اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے تو پھر پوری تیاری کے ساتھ جائیں، خوبصورت بن کے جائیں۔ دنیا میں کسی بڑے بندے کی ملاقات کے لیے جائیں نا، تو کتنے بنتے سنورتے ہیں، اچھا سوٹ پہنتے ہیں، اپنے آپ کو بناتے سنوارتے ہیں تاکہ ہم جو ہے برے نہ لگیں، وہ ہمیں برا نہ سمجھے، کیا محسوس کرے گا۔ تو اللہ کی ملاقات کے لیے جب ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ اس کے لیے بعض مساجد میں وہ سر پہ رکھنے کے لیے ٹوپی بھی وہ ایسی ہوتی ہے جو کھجور کی بنی ہوئی، اوپر اس کے جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوتی ہے، پھٹی ہوئی، اور جو ہے نا پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس کو پہنا ہوتا ہے، اور ساری اندر جو ہے وہ اس کو میلی ہوئی ہوتی ہے، بار بار پہن کر پھر وہ مسجد میں پھینک دیتے ہیں۔ بچے آتے ہیں اس کو جو ہے نا پیروں کے ساتھ اچھالتے پھرتے ہیں، فٹ بال بنا کے ان سے کھیلتے رہتے ہیں۔ وہی ٹوپی پھر اٹھائی، مسجد کی دھوڑ کچرا اسی پہ لگا ہوا، وہ اٹھائی سر پہ رکھی اور کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ یہی ادب ہے۔ وہ ٹوپی پہن کے ہم کسی دنیا دار، کسی مجلس میں، کسی دعوت پر، کسی ولیمے میں نہیں جائیں گے، اللہ کے دربار میں وہی ٹوپی پہن کے۔ یار ہم اتنے مسلمان پیچھے ہو گئے کہ یار 50-100 روپے کی ٹوپی لے کر ہم اپنے جیب میں نہیں رکھ سکتے؟ چلو باہر نہیں پہنتے تم، جیب میں رکھ لو، پتہ ہے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، جیب میں رکھ لو وہ ٹوپی، وہ جب جاؤ مسجد میں وہ پہن لو اس کو۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے سر پہ کپڑا ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ اپنے سر پہ پگڑی باندھا کرتے تھے، کپڑا رکھتے تھے، تو ہم بھی ایسے کریں۔ اور ویسے نہیں ہے، ہمارا ماحول نہیں ہے، ایک وہ چیز فرض نہیں ہے، تو یہ چیز تو پھر زینت میں نہیں آتی۔ ایک اچھی سی ٹوپی لے کر جیب میں رکھیں، وہ پہن لیا کریں۔ تو عند کل مسجد، ہر مسجد کے لیے زینت اختیار کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، فضول خرچی نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں سے، اسراف کرنے والوں سے، حد سے بڑھ جانے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ یہاں تک آپ سے یہ ریکویسٹ بھی ہے، پہلے بھی میں کہتا ہوں، ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچایا کریں تاکہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔